اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے یہ سورہ البقرہ کی آیہ نمبر 3 کے حوالے سے ہے۔ پیچھے ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں، آج تیسری آیت اس کا لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ اور اس کے ساتھ ہی اس کی تشریح، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اس کو سمجھیں گے۔ آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں الذین بالغیب یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ تو اس کا سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ الذین اس کا مطلب ہے وہ جو، یہ ضمیر ہے اس میں موصول کی، ضمیر موصولہ ہے۔ الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں۔ یؤمنون اگر آپ اردو کے اعتبار سے دیکھیں تو یؤمنون میں لفظ ایمان آپ کو نظر آ رہا ہوگا، میم نون ایمان سے ملتا جلتا لفظ ہے یہ، اور بالغیب میں لفظ غیب آپ کو اردو کا لفظ نظر آ رہا ہے۔ یقیم میں لفظ قائم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ صلاح اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور عربی میں بھی ہم بولتے ہیں، تو صلاح اردو میں نماز، اور اسی طرح رزقناہم رزق لفظ نظر آ رہا ہوگا اردو کا، جو ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پر رے زے قاف یا را زا اور قاف اردو کے اعتبار سے یہ اردو کا لفظ ہے۔ اور ینفقون یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ ہم اردو میں کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ تو انفاق لفظ یہ اردو میں بھی مستعمل ہے اور عربی میں بھی مستعمل ہے۔ تو آج کے سبق میں بے شمار الفاظ ہیں، الغیب ہے، یقیمون ہے، الصلاۃ ہے، رزق ہے اور انفاق ہے۔ یہ سارے کے سارے الفاظ وہ ہیں جو ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن لفظ عربی کے ہیں۔ تو ان کا معنی، اس پوری آیت کا معنی تو بالخصوص ہمیں خود سے ہی کرنا چاہیے اور ہمیں آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما واو کا مطلب کیا ہے اور، ومما اور اس میں سے جو، من ما تھا اصل میں، یہ ومما اصل میں کیا تھا، من ما، تو 2 نون اور میم اکٹھے ہوئے، نون ختم کر دی یہ قاعدہ ہے، اور میم کا میم کے ساتھ ادغام کر دیا تو لفظ بن گیا مما، اصل میں تھا من ما، ومما اور اس میں سے، رزقناہم رزقناہم اصل میں اس کا معنی سمجھیے گا، رزق میں لفظ رزق تو آپ کو نظر آ رہا ہے، رزق کا مطلب ہوتا ہے رزقنا، یہ نون جو ہے اس کا مطلب ہے ہم نے، یہ نون کا، اور رزق اس کا مطلب ہے دیا، ہم کا مطلب ہے ان کو، اور اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو۔ اس لفظ کو دوبارہ دیکھ لیں، وہ من کا مطلب ہوتا ہے سے، یہ من ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سے، ما یہ ما موصولہ ہے، ومن ما اور اس میں سے جو، یہ مما کا ترجمہ ہے، ومما اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ الذین وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں، الصلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو، رزقنا ہم نے دیا، ہم ان کو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو با محاورہ ترجمہ اس کا،
الذین وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور اس میں سے جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ اس کا با محاورہ ترجمہ ہے. اب ذرا اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. انتہائی آسان ہے، آسان فہم ہے. سب سے پہلی چیز اس میں سے جو ہے وہ یؤمنون بالغیب، اس کی تفسیر کو سمجھیں گے. غیب پر ایمان لے کے آنا. ایمان والے قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے، صحیح معنوں میں قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے، ہدایت پانے کے لیے قرآن سے ضروری ہے کہ متقی لوگ جو ہیں، ایمان والے جو ہیں، وہ غیب پر ایمان لے کے آئیں. غیب پر ایمان کیا ہے؟ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اس لیے ساری عبارت لکھوں گا نہیں، حوالہ لکھ دیتا ہوں. مسلم کے اندر 8 نمبر ہے حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. میں اس کا یہاں پہ تذکرہ کر دیتا ہوں. حدیث جبریل سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بال اس کے پراگندہ تھے اور بال اس کے گنگریالے تھے اور جیسے ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور سفید کلر کے لباس کے اندر ملبوس تھا. ہم اس کو جانتے نہیں تھے، ہم نے اس کو دیکھا نہیں تھا، لیکن ایسے بھی نہیں لگتا تھا کہ وہ بڑی دور سے سفر کر کے آیا ہو. اس پر سفر کے آثار بھی موجود نہیں تھے. آیا 2 زانو ہو کے گھٹنے ٹیک کے اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھ گیا اور سوال کرنے لگا. سوال اس نے کیا کیے؟ مل ایمان مل احسان، اسی طرح مل اسلام مت الساعہ، یہ اس کے سوال تھے. ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی جو ڈیفینیشن کی وہ ہمارے جاننے کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، یہ کہ تو اللہ پر ایمان لے کے آئے، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لے کے آئے، اس کی کتابوں پر ایمان لے کے آئے، اس کے رسولوں پر ایمان لے کے آئے، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور تو ایمان لے کے آئے تقدیر کے اچھے پر بھی اور اس کے برے پر بھی. یہ 6 چیزیں ایمان بالغیب ہیں. ہم نے تقدیر نہ لکھتے ہوئے دیکھا ہے، نہ ہی ہم کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں. اللہ نے جو لکھ دیا ہے اپنے علم کے ساتھ ہمیں یقین ہے کہ وہ صحیح لکھا ہے، درست لکھا ہے. یہ تقدیر پر ایمان ہے. کسی رسول کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ 1 لاکھ کم و بیش 24,000 پیغمبر اور رسول اور نبی اللہ رب العزت نے بھیجے ہیں، اور وہ سب کے سب سچے رسول تھے، اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے ان کو، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارا اللہ پر ایمان ہے. زمین کو بنانے والی، آسمان کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کا نظام چلانے والی، کھلانے والی، رزق دینے والی، ہر قسم کا نظام چلانے والی، درست رکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. اور اگر کوئی ہوتا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی معبود ہوتے تو یقیناً زمین میں فساد ہو جاتا. تو لہذا یہ ایمان بالغیب ہے. یہ جو 6 چیزیں اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر اور آخرت پر اور تقدیر کے اچھے اور برے پر، یہ 6 چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان والے جو ہیں غیب پر یقین کرتے ہوئے ان پر ایمان رکھتے ہیں. ان کا ایمان ہے کہ یہ چیزیں بالکل ویسی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ کامل سچائی والی بات ہے. تو لہذا یہ ایمان بالغیب ہے. جو شخص ایمان بالغیب کا منکر ہے وہ پھر لا ریب فی ھدی للمتقین، اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ متقی نہیں ہے. متقی ہونے کی شرط ہے ایمان بالغیب. دوسری چیز جو ہے وہ یقیمون الصلاۃ ہے. یقیمون الصلاۃ، یہ جو یقیمون الصلاۃ ہے اس کے اندر نماز کو قائم کرنا. ایمان بالغیب کے بعد ایمان بالغیب کو پروو کیسے کرنا ہے آپ نے، اس کی دلیل آپ نے کیسے کرنی کہ واقعی میں آپ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. وہ اطاعت سے ہوتی ہے. آپ کسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں، آپ اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں، آپ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آپ ان کی بات نہیں مانتے تو کون کہے گا کہ آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو لہذا ایمان بالغیب کے بعد جو دوسری چیز وہ ہے اطاعت. اور اطاعت کا پہلا زینہ، پہلی سیڑھی، پہلا پوائنٹ، پہلا جز جو ہے وہ نماز قائم کرنا ہے. دن میں 5 وقت حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز سننے کے بعد اگر کوئی بندہ
مسجد میں آتا ہے تو وہ اطاعت کرنے والا ہے، اگر نہیں آتا نماز کی ادائیگی کے لیے تو وہ اطاعت کرنے والا نہیں ہے۔ تو لہذا ایمان بالغیب کا ثبوت جو ہے وہ اطاعت سے ہے، اور اطاعت کی پہلی سیڑھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہے، نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو نماز کو قائم کتنے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، یہ میں پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز نماز قائم کرنے سے مراد ہے کہ نبی کریم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنا۔ دلیل اس کی صحیح بخاری کے اندر مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے 628 نمبر پہ، بخاری 628 نمبر پہ راوی حدیث ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری میں یہ روایت کتاب الاذان کے اندر ہے، نماز ویسے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو لہذا پہلا اصول نماز قائم کرنے کا، پہلی مراد نماز قائم کرنے سے یہ ہے کہ نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہو، یہ پہلا اصول ہے۔ دوسرا اصول یا دوسری مراد نماز قائم کرنے سے، وہ مراد اس سے یہ ہے کہ نماز اعتدال اور سکون ہو۔ وہ نماز قائم کرنا نہیں ہے کہ بندہ آیا چار ٹھونگے مارے کوے کی طرح اور نکل گیا، وہ نماز قائم کرنا نہیں ہے۔ نماز قائم کرنا اس کی دوسری، اس سے مراد دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ نماز کے اندر اعتدال ہو، سکون ہو، اطمینان ہو، تسلی کے ساتھ بندہ ادا کرے۔ اسی ضمن میں بخاری کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بخاری کے اندر ہی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کے نماز پڑھی تو فسلم، اس نے نماز پڑھی، سلام پھیرا اور جانے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجی، ادھر آ بھی بات سن، ارجی لوٹ جا، فصلی نماز دوبارہ پڑھ، فإنک لم تصلی تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اس بندے نے دوبارہ نماز پڑھی، پھر وہ جانے لگا، آپ نے فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ، سلاسن 3 دفعہ ایسے ہی ہوا، آ گیا اللہ کے رسول کے پاس، کہنے لگا اللہ کے رسول بتلائیے میری نماز میں خرابی کیا، مجھے تو اتنی آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو نماز کا طریقہ بتلایا، اور وہاں پہ ہے مطمئنن، اطمینان کے ساتھ ادا کر، رک رک کے ادا کر، جب رکوع کرے تو جب تو اطمینان کر لے پھر وہاں سے کھڑا ہو، جب کھڑا ہو جائے تو اچھی طرح سے کھڑا ہو جا، پھر اس کے بعد سجدے میں جا۔ تو اطمینان ضروری ہے، سکون ضروری ہے، تسلی ضروری ہے، رک رک کے ڈسپلن کے ساتھ، یہ نہیں کہ تیزی کے ساتھ 4 سجدے کیے اور نکل گئے، اس طرح کی نماز، یہ نماز کو قائم کرنا نہیں ہے۔ تیسری چیز نماز کو قائم کرنے سے مراد جو ہے وہ ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ اگر پڑھیں سورہ البقرہ کے اندر ہی اللہ فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب یہ جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، رکوع کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ باجماعت نماز ادا کرنے والے، جمع کا صیغہ ہے، اور پیچھے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو اس آیت سے بھی سمجھ آتی ہے کہ نماز کا قائم کرنا وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر کے ہی لازم آتا ہے۔ اور حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، سنن ابی داؤد میں روایت ہے 547 نمبر پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من قریۃ، کوئی بستی، ما من ثلاثۃ فی قریۃ ولا بدو، 3 لوگ کسی بستی میں رہتے ہوں یا کسی گاؤں میں رہتے ہوں اور وہ اس کے اندر نماز قائم نہیں کرتے، قد استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان کو اچک لیتا ہے، شیطان ان کے اوپر چھا جاتا ہے۔ جو کسی بستی میں رہتے ہیں اور نماز قائم نہیں کرتے تو سمجھ لیں کہ شیطان ان پر چھایا ہوا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اکیلی بکری ہوتی ہے نا، اسی حدیث کے اندر اکیلی بکری ہوتی ہے اس کو بھیڑیا اچک لیتا ہے، تو اکیلا بندہ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو شیطان اچک لیتا ہے، جو باجماعت نماز پڑھتا ہے وہ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو لہذا یہ تیسری نماز کو قائم کرنا، تیسرا جو اس کا معنی ہے، تیسری جو اس سے مراد ہے وہ ہے نماز باجماعت ادا کرنا۔ چوتھا جو اس سے مراد ہے نماز قائم کرنے سے وہ ہے کہ آدمی نماز ادا کرتے ہوئے صف کو درست کرے، اگر صف درست نہیں ہے تو نماز قائم نہیں ہے۔ اسی ضمن میں صحیح بخاری کی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بات کو مکمل کرتے ہیں، بس تھوڑی سی بات رہ گئی ہے۔
سب سے پہلی بات کہ بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صف درست کرنا، راوی ہے، بخاری کی حدیث ہے اور بخاری میں 723 نمبر پر بھی ہے، اور دوسری جو روایت بیان کروں گا وہ 725 نمبر پر ہے، اور دونوں کے جو راوی ہیں وہ انس ابن مالک ہیں، یہ خادم رسول ہیں۔ یہ انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو برابر کرو، درست کرو، فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ، صف کو برابر کرنا، صف کو درست کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ تو حکم ہے یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، تو صف کو برابر کرنا، صف کو درست کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ دوسری روایت بڑی کمال کی ہے، صف برابر کیسے ہوگی یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ یہ تو جان لیا کہ صف کو برابر کرنا ہے، پھر یہ بھی جاننا ہے کہ صف برابر کیسے کرنی ہے، تو اس کی وضاحت جو ہے وہ بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر 725 نمبر پر۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو باب باندھا ہے وہ باب ہی تو رجلن رایت الرجل، میں نے ایک بندے کو دیکھا، بلکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ جب ہم صف میں کھڑے ہوتے تو ہم ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا لیتے اور ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا لیتے۔ یہ باب باندھا امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر، اور اس کے بعد حدیث ذکر کی ہے سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صف کو سیدھا کرنے کا حکم دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا انی، بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں، ارا من وراء ظہری، انی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہوئے اپنے پیچھے والوں کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ انی اراکم من وراء ظہری، بے شک میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں، کہ لہذا تم صفوں کو اس طرح سے درست کرو کہ تمہاری صف بالکل برابر ہونی چاہیے۔ اور انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے زمانے میں جب صف بناتے تھے تو ہمارا کندھا کندھے سے ملا ہوتا تھا اور ہمارا قدم قدم سے ملا ہوتا تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور بخاری میں 725 نمبر پہ ہے۔ تو یہ چار چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جو اس بات پر مدل ہیں، دلیل ہے کہ نماز کو قائم کرنا وہ کس طرح سے ہے۔ آخری بات ہے مما رزقناہم ينفقون، یہ تیسرا حصہ ہے اس آیت کا جس کی تفسیر ہم نے جاننی ہے، جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ اس میں سے جو اللہ نے انسان کو دیا اس میں سے خرچ کرنا۔ اب صرف یہاں پہ مال مراد نہیں ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ مال و دولت، قوت و صحت، علم و عقل، عزت و وقار، یہ ساری چیزیں اللہ کی عطا کرنا ہے۔ اسی طرح مال و دولت کے ساتھ آپ اولاد کو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا کرتا ہے۔ ان سب میں سے جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ مال و دولت دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اولاد دی ہے اس میں سے اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، قوت و صحت دی ہے اپنی قوت اور صحت کے ساتھ اللہ کے دین کو فائدہ پہنچاتے ہیں، علم خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، لوگوں کو پڑھاتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، دھنائی کی باتیں بتاتے ہیں، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ یہاں پہ اس آیت کے اندر ایک بات جو سمجھنے والی ہے، جو ملکیت کے منکر ہیں، کمیونسٹ، یعنی کہ وہ ہر چیز کو نیشنلائز کرتے ہیں، قومیانے میں لے لیتے ہیں، گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیتے ہیں، اور انفرادی طور پر لوگوں کی ملکیت کے منکر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی جو کچھ بھی ہے یہ حکومت کا ہے، لوگوں کا کچھ نہیں ہے۔ ان کا رد ہے اس کے اندر، اگر کسی کے پاس مال ہوگا ہی نہیں تو اس میں سے وہ خرچ کیسے کرے گا؟ لہذا یہ والا جو حصہ ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر کسی کے پاس اس کا کمایا ہوا، اس کی محنت کا مال ہوگا تو وہ اس میں سے خرچ کرے گا، اور یہاں پر سارا خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، حسب استطاعت، حسب توفیق اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسرا